آج کل یوتھ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نوجوان 64% جو یوتھ ہے وہ آج ڈرگز میں مبتلا ہے، وہ آج کرائمز میں مبتلا ہے۔ سٹریس دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے وہ لوگ ڈرگز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر مسلمان کے کسی جسم میں درد ہوگا، جسم میں درد سے مراد اگر کوئی تکلیف ہوگی اسے، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ میں ادھر اپنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس طرح کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کے کسی جسم میں درد ہوگا، جسم میں درد سے مراد اگر کوئی تکلیف ہوگی اسے، وہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہو، وہ مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، وہ فائنینشلی بھی ہو سکتی ہے، تو پورے مسلمان، پوری انسانیت اس درد میں اس کے ساتھ شریک ہوں گی۔ اگرچہ وہ مسلمان ہے تو وہ یہ درد محسوس کرے گا، بٹ انفارچونیٹلی آج کل کے ہم مسلمان وہ درد محسوس نہیں کر پا رہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہماری سوسائٹی کی بن چکی ہے۔ آج لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو سفر کرنے کے لیے باہر کے ممالک جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے، اگرچہ وہ اپنا ایک سیزن جو وہ چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں، کسی غریب کو وہ سہارا بن جائیں، کسی غریب کو وہ سہارا بن جائیں، تو آیا اس غریب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئے گی، کیا اس سے اس کے مال میں کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں دینے والوں، جو دینے والا ہوتا ہے اس میں برکت فرماتا ہوں، اس کو ڈبل کرتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ جو ہے وہ سودا جو ہے وہ بارگیننگ میرے ساتھ ہے، اس کا صلہ میں دوں گا۔ تو یہی اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جائیں، یہ تو وہ رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ میں نے ہر ایک بندے کی ڈسکس کی ہے، جو ہمارا دین بتاتا ہے، جو ہمارے پڑوسیوں کے حقوق بتاتے ہیں۔ لیکن بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ینگ، آج کل یوتھ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ پاکستان میں 64% جو ہے وہ یوتھ ہے، دنیا کا ایک سب سے مضبوط ملک ہے یوتھ کے لحاظ سے، بٹ انفارچونیٹلی اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، صحیح ڈائریکشن نہیں دی جا رہی۔ ہمارے نوجوان 64% جو یوتھ ہے وہ آج ڈرگز میں مبتلا ہے، وہ آج کرائمز میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کو چینلائز نہیں کیا جا رہا۔ تو اس طرح جس طرح کے تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کر رہی ہے، یا باقی جتنے بھی ویلفیئر ادارے ہیں، یا کوئی ایک انڈیویجول کر رہا ہے، اگر ہر ایک بندہ انکلوڈنگ ہماری جتنی بھی باڈیز ہیں وہ رسپانسبلٹی سمجھے اور یوتھ کو انکریج کرے، ان کو اسکل کرے، تو یہ 64% یوتھ جب ان کو امپلائمنٹ ملے گی تو وہ پھر ٹیررزم کی طرف نہیں جائیں گے، وہ پھر اپنا سٹریس دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے وہ لوگ ڈرگز کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ساری ان امپلائمنٹ کی بیماریاں اور بھوک کی بیماریاں اور کچھ روزگار نہ ہونے کی بیماریاں، یہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کے جرائم پیدا کر رہی ہیں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے
آپ میں سے ہر ایک بندہ اس چیز کا رسپانسبل ہے، میں رسپانسبل ہوں، آپ رسپانسبل ہیں کہ وہ اپنے حق کا، اپنے حصے کا پودا لگا کر جائے۔ اقبال کا یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں تو یہ میرے خیال سے بہت ساری چیزوں کو کنکلیوڈ کرتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔